شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے پیلو بند کا آدم خور اور اس کے مصنف ہیں عبدالغفور فیروز آبادی۔ شام کے سائے مشرق کی سمت طویل ہونے لگے تھے۔ ملگجے ماحول میں دھول اڑاتی ہوئی جب میری جیپ احیا پور میں ٹھاکر ہرنام سنگھ کی گڑی کے سامنے رکی تو گڑی کے دروازے پر جمع بھیڑ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ دیہاتی لوگ اور بچے ایک دائرہ بنائے ہوئے کسی چیز کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے تو میں نے خیال کیا کوئی مداری تماشا دکھا رہا ہے، لیکن جب مجمع کے درمیان سے عجیب و غریب چیخیں بلند ہوئیں تو میرا شوق تجسس بھی بیدار ہوا اور کندھے پر ہیریسنی 475 کیلیبر کی ڈبل بیرل لٹکاتے ہوئے مجمع کی طرف بڑھ گیا۔ دائرے کے وسط میں میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس کی عمر کوئی 18 سال ہوگی اور وہ مادر ذات برہنہ تھی۔ جسم پر میل کی سیاہ اور دبیس تہ چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ناخن اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ انگلیوں کی پوروں پر سپرنگ کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ سر کے بال رسیوں کی طرح چاروں طرف لٹک رہے تھے۔ اس کی کمر میں بھینس باندھنے کی زنجیر بندھی ہوئی تھی جس کا دوسرا سرا مویشی باندھنے والے کھونٹے میں الجھا ہوا تھا۔ منہ کے دہانے کے دونوں گوشوں سے سفید کف ابل رہا تھا اور سرخ سرخ ہونٹوں کے عقب سے سفید دانتوں کی جھلک بڑی ہیبت ناک معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں فرط غیظ سے خون کبوتر بنی ہوئی تھیں۔ وہ وقفے وقفے سے منہ اوپر اٹھا کر کسی وحشی درندے کی مانند چیختی اور یہ چیخیں اس قدر بھیانک تھیں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بندھی ہوئی ہے تماشائی پیچھے ہٹ جاتے۔ زنجیر سے آزاد ہونے کے لیے وہ بار بار زور لگاتی جس کے نتیجے میں اس کی کمر سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ یکایک میں نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ پلٹ کر دیکھا تو ہرنام سنگھ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے یار؟ آؤ گڑی چلو بتاتا ہوں۔ اور میں اس وحشی لڑکی پر ایک الوداعی نظر ڈالتے ہوئے گڑی کے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ میں کوئی پیشہ ور شکاری تو نہیں ہوں، لیکن شکار اور خاص طور پر بڑے شکار کا شوق مجھے جنون کی حد تک ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں جنگلات کا ٹھیکیدار ہوں۔ محکمہ جنگلات کے نیلام میں جنگل خریدتا ہوں اور پھر انہیں کٹوا کر لکڑی فروخت کرتا ہوں۔ چونکہ یہ میرا آبائی پیشہ ہے لہٰذا زندگی اسی دشت کی سیاہی میں گزری ہے اور شکار کی لت انہی جنگلات کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ احیا پور میں کسی کاروباری سلسلے میں نہیں گیا تھا بلکہ اپنے اسکول کے زمانے کے دوست ہرنام سنگھ کے بلاوے پر گیا تھا۔ اس سال نیلام میں کوئی جنگل نہیں ملا تھا لہٰذا فرصت ہی فرصت تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ بیکاری کا یہ وقت کس طرح گزارا جائے کہ ایک صبح ہرنام سنگھ کا خط موصول ہوا جس میں اس نے اپنے نقطۂ نگاہ سے پریشان کن لیکن میرے زاویہ نگاہ سے ایک دلچسپ اور پرکشش اطلاع بہم پہنچائی تھی۔ اس نے لکھا تھا، گیہوں کی فصل تیار کھڑی ہے لیکن میرے ہاری کھیتوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ آج کل یہاں ایک آدم خور شیر نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ احیا پور کے اطراف میں تیندوے اور گلدار تو کثرت سے تھے لیکن شیر آج تک کسی نے پیلو بند جیسے گھنے جنگل میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ بلا کہاں سے آ نکلی ہے۔ کئی دیہاتی جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں اس کا نوالا بن چکے ہیں۔ شام کے بعد لوگوں نے گاؤں سے نکلنا بند کر دیا ہے۔ لوگ اس قدر خوفزدہ ہیں کہ دن کو بھی ٹولیاں بنا کر نکلتے ہیں اور اب تو آدم خور ان ٹولیوں پر بھی حملہ آور ہونے لگا ہے۔ تمام کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ ادھر برسات سر پر ہے۔ اگر کٹائی چند روز میں شروع نہ ہوئی تو ساری فصل تباہ ہو جائے گی۔ میں بہت پریشان ہوں۔ بھگوان کے لیے تم آ جاؤ تو کچھ ہمت بندھے۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنی مصروفیت سے تھوڑا وقت ضرور نکال لو گے۔ میں تمہارا بے چینی سے انتظار کروں گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، اور پھر ایک شکاری کے لیے اس قسم کی خبر کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہوتی۔
صبح ہرنام سنگھ کا خط ملا اور میں دوپہر کو کیل کانٹے سے لیس ہو کر بذریعہ جیپ آہیا پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ آہیا پور جسونت نگر ریلوے اسٹیشن کے اطراف میں واقع دیہاتوں میں سے ایک گاؤں ہے۔ آہیا پور پہنچتے پہنچتے مجھے شام ہو گئی تھی۔ راستے بھر اطراف سے چوکنا رہا، مبادا راستے ہی میں آدم خور سے ملاقات ہو جائے، لیکن کوئی غیر معمولی بات پیش نہ آئی۔ شام ڈھلے آہیا پور پہنچا۔ غسل کے بعد جب بیٹھک میں پہنچا تو ہرنام سنگھ نے چائے کی میز پر مجھے بتایا، بھیا یہ مصیبت یعنی ویشی لڑکی آج دوپہر کو ہی ہمارے گاؤں میں آئی ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہارے آنے تک میں ہی اس موذی سے نمٹنے کی کوشش کروں، لہٰذا آج صبح میں اپنے چند آدمیوں کے ساتھ آدم خور کی تلاش میں نکلا۔ وہ تو نہ مل سکا، لیکن پیلو بند میں بانس کی ایک جھاڑی سے یہ لڑکی سر باہر نکالے ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ گاؤں کا کوئی آوارہ بدماش اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، لیکن جب یہ جھاڑی سے دوسری طرف نکل کر ایک طرف کو بھاگی تو ساری غلط فہمی جاتی رہی۔ یہ ہاتھ پیر کی مدد سے بالکل چوپایوں کی طرح دوڑ رہی تھی۔ رفتار اس قدر تیز تھی کہ دوڑ کر پکڑنے کے بجائے ہم لوگوں کو اس کے پیچھے اپنے گھوڑے ڈالنے پڑے۔ تھوڑی دور جا کر ہم نے اسے گھیر لیا۔ میرے 2 آدمی اس پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے ایک کی ران میں اس نے اپنے تیز دانت گاڑ دیے۔ وہ بلبلا کر ایک طرف ہٹ گیا، لیکن اتنی دیر میں دوسرے لوگوں نے اسے بے بس کر دیا اور گھوڑے کی لگام سے اس کی مشکیں کس دی۔ جس شخص کو اس نے کاٹا تھا، گاؤں پہنچتے پہنچتے اس کی حالت بگڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا جسم نیلا پڑ گیا۔ گاؤں کے وید نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے دانتوں کا زہر کام کر چکا تھا۔ بیچارہ گنگو بڑا کڑیل جوان تھا۔ ہرنام کے خاموش ہونے پر میں بولا، یہ لڑکی کسی ریچھ کی پروردہ معلوم ہوتی ہے۔ تم نے اسے پکڑ کر اچھا نہیں کیا۔ ریچھ اسے بچپن میں اٹھا کر لے گیا ہوگا۔ اکثر ریچھ انسانی بچوں کو پال لیتے ہیں۔ اس کی عدم موجودگی میں ریچھ دیوانہ ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ وہ گاؤں کا رخ کرے۔ پھر کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ اسے جنگل میں اس کے حال پر چھوڑ دو۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اب یہ پھر انسان نہیں بن سکتی۔ وحشت اور درندگی اس کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ اگر اسے قید و بند میں رکھا گیا تو یہ چیخ چیخ کر مر جائے گی۔ ٹھیک ہے، آج رات کو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر کسی عورت کے چیخنے اور رونے کی آواز آئی۔ خدا خیر کرے کسی اور کو نہ کاٹ لیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں باہر کی جانب لپکا۔ باہر آ کر معلوم ہوا کہ رونے والی بوڑھی عورت کے جوان بیٹے کو سر شامی کھیت پر آدم خور نے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا بیٹا روز دن ڈھلنے سے پہلے گھر آ جاتا تھا، لیکن آج کسی کام کو نمٹانے میں دیر ہو گئی اور اس تاخیر کی سزا میں اس غریب کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ بڑھیا کے بین کرنے اور سینہ کوبی کا منظر ہر شخص کو اشک بار کر گیا۔ میں اس دلدوز منظر کی تاب نہ لا کر گڑی میں واپس آ گیا۔ ہرنام، بڑھیا کو سمجھا بجھا کر راضی کر لو کہ وہ اپنے بیٹے کی کھائی ہوئی لاش ابھی نہ اٹھوائے۔ آج رات میں آدم خور کی گھات میں بیٹھوں گا، میں نے ہرنام سے کہا، اور وہ اسپات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے بتایا کہ لاش کے بچے کھچے ٹکڑے اٹھوائے جا چکے ہیں۔ آدم خور سے 2 ہاتھ کرنے کا سنہرا موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا، لیکن یکا یک میرے ذہن میں ایک انوکھی تدبیر آئی اور میں نے ہرنام سے کہا، اس ویشی لڑکی کو آج رات اور قید رکھو، کل میں اس پر ایک تجربہ کروں گا۔ ممکن ہے آدم خور کے ستارے گردش میں ہوں اور اس کا کام تمام ہو سکے۔ ہرنام نے تفصیل معلوم کرنی چاہی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا اور پھر ہم لوگ سونے چلے گئے۔ لڑکی کو حویلی کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور ساری رات ویشی لڑکی کی بھیانک چیخیں رات کا سکوت مجروح کرتی رہیں۔ آہیا پور ہندوستان کے صوبہ یوپی میں دریائے جمنا کے کنارے واقع۔ یہاں کی آبادی لگ بھگ 4-5 ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔ ہرنام کی گڑی کے علاوہ گاؤں میں دوسرا کوئی پکا مکان نہیں۔ دریائے جمنا اور آہیا پور کے درمیان واقع پٹی بڑی زرخیز ہے،
جمنا کے کنارے کنارے جنگلات کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ اس جنگل میں ساگوان، جھاؤ، دیودار اور شیشم کے درخت بھی ہیں، لیکن پیلو کثرت سے پایا جاتا ہے، اسی لیے اس جنگل کا نام پیلو بن پڑ گیا ہے۔ اونچے اونچے درختوں کے درمیان زمین پر بید کی مضبوط بیلوں نے جال بنایا ہوا۔ یہ بیلیں اونچی نیچی جھاڑیوں پر منڈی ہوئی ہیں، لہٰذا حد نظر تک سبز برجیاں سی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ برجیاں درندوں کے لیے بہترین پناہ گاہوں کا کام دیتی ہیں۔ اس جنگل میں ہرن، چیتل، نیل، پاڑا، ریچھ، تیندوے، گیدڑ، بھیڑیے، چرخ اور خرگوش کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پیلو بند شکاریوں کی جنت ہے۔ صبح ناشتے کے بعد میں ہرنام سنگھ اور 5 آدمیوں کو کدال اور پھاوڑوں سمیت ساتھ لے کر اپنے سوچے سمجھے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے پیلو بند کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے مطلوبہ جگہ مل گئی۔ یہ مہوے کا ایک پرانا درخت تھا جس کی بلند شاخوں پر مردہ کتوں کے کھائے ہوئے پنجرے لٹک رہے تھے۔ میں نے ہرنام کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ اس جنگل میں ایک جانور پایا جاتا ہے جسے سونس کہا جاتا ہے۔ اس کا منہ سور سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ کتے اس جانور کی مرغوب غذا ہیں۔ وہ رات کو گاؤں میں کسی دیوار کے نیچے اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور بالکل اس طرح چمکارتا ہے جیسے کتے کو روٹی دینے کے لیے ہم لوگ چمکارتے ہیں۔ پھر جیسے ہی کتا دم ہلاتا اس کے پاس پہنچتا ہے، یہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ سونس کی عادت ہے کہ کھانے کے بعد وہ کتے کا پنجر کسی درخت پر چڑھ کر لٹکا دیتا ہے۔ اس طرح باقی بچا ہوا گوشت چیل کووں اور گدھوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ مہوے کا یہ درخت بیت کی بلند اور گھنی جھاڑیوں کے زاویہ قائمہ کے کونے پر واقع تھا۔ میں نے ساتھ لائے ہوئے 5 دیہاتیوں کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ شام سے پہلے جھاڑیوں کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک 10 فٹ چوڑی کھائی کھود دیں۔ جب تک کھدائی ہوتی رہی میں اور ہرنام ان کا تحفظ کرتے رہے۔ شام تک یہ کام پورا ہو گیا۔ اب جھاڑیوں کی قطاروں اور کھائی نے مل کر مثلث کی شکل اختیار کر لی تھی۔ کھائی کو درختوں کی پتلی پتلی ٹہنیوں سے پاٹ کر ان پر گھاس اور پتے بچھا دیے گئے۔ کام مکمل ہونے کے بعد ہم گاؤں واپس آ گئے۔ میں نے جلدی تھرموس میں چائے بھری، بسکٹوں کے پیکٹ، چاکلیٹ اور سگریٹ کے پیکٹ شکاری تھیلے میں رکھے اور جنگلی لڑکی کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک گھوڑے پر ڈال لیا اور پھر انہیں 5 آدمیوں کو ساتھ لے کر ہرنام سنگھ کے ہمراہ جنگل کی طرف واپس روانہ ہوا۔ راستے میں ہرنام سے نہ رہا گیا، وہ میرا منصوبہ سمجھ چکا تھا۔ یار غفور، یہ تو ظلم ہے۔ تم ایک انسان کو آدم خور کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ تم ٹھیک کہتے ہو ہرنام، لیکن میں تمہیں یہ ضمانت دے سکتا ہوں کہ لڑکی کو آدم خور کا لقمہ تر نہ بننے دوں گا۔ بس تم دیکھتے رہو۔ ہم نے ویشی لڑکی کو بمشکل میوے کے درخت کے تنے سے اسی زنجیر کے ساتھ باندھ دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ لڑکی مثلث کے وسط میں بیٹھی ویشیانہ انداز میں چیخ رہی تھی۔ میں نے ہرنام کو اس کی رائفل سمیت میوے کے درخت پر بٹھا دیا اور اسے تاکید کر دی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں وہ ہر خطرے سے لڑکی کو محفوظ رکھے۔ اول تو آدم خور لڑکی تک پہنچنے سے پہلے کھائی میں جا گرے گا، اور اگر وہ جست لگا کر مثلث میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو بے دریغ فائر کر دیا جائے، البتہ غیر ضروری طور پر کسی دوسرے جانور کو نشانہ نہ بنائے۔ مجھے چونکہ ساتھ لائے ہوئے دیہاتیوں کو واپس گاؤں چھوڑنا تھا، لہٰذا میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر پھر گاؤں واپس روانہ ہوا۔ لوگوں کو گاؤں میں پہنچا کر جب میں پھر جنگل کی طرف لوٹا تو خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جنگل انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگا تھا۔ لومڑیاں، گیدڑ اور خرگوش پیٹ بھرنے کے لیے اپنی کمین گاہوں سے نکل آئے تھے۔ پرندے غول در غول تیزی سے اپنے آشیانوں کی طرف پلٹ رہے تھے۔ ابھی میں نے کوئی 3 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اندھیرا بہت بڑھ گیا۔ احتیاطاً رائفل میں نے ہاتھ میں لے لی اور زیادہ محتاط ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ میں جس کچے راستے پر سفر کر رہا تھا یہ ایک پتلی سی پگڈنڈی تھی جو جمنا گھاٹ کے لیے آمد و رفت کا راستہ تھا۔ اس راستے کے دونوں اطراف اونچی اور گھنی جھاڑیاں تھیں۔ یکا میری چھٹی حس نے مجھے کسی نادیدہ خطرے سے خبردار کیا اور رائفل پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ میں نے جھاڑیوں کے عقب میں دبی چوں چوں کی آواز سنی۔
ایک لمحہ رک کر جھاڑیوں میں دیکھنے کی کوشش کی تو گہرے نیلے رنگ کے 2 بلب سے روشن نظر آئے، اور غور کیا تو معلوم ہوا کہ ایسے لاتعداد بلب چمک رہے تھے۔ یکا یک ہلکی سی ہرراہٹ کی آواز آئی۔ میں نے جھاڑیوں میں ایک ڈھیلا پھینکا تو سکوت ہو گیا، لیکن جھاڑیوں کے پیچھے پراسرار ہلچل اب بھی جاری تھی۔ دفعتاً میرے سامنے ایک سمت کی جھاڑیوں سے کوئی گیدڑ نما جانور نکلا اور راستہ عبور کر کے دوسری سمت کی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا، اور پھر ایک خیال نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جنگلی کتے، میں بڑبڑایا۔ چوچو کی آواز ہلکی ہلکی خراٹوں کے ساتھ پھر ابھرنے لگی۔ جنگلی کتے نقصان پہنچانے میں شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ یہ غول بنا کر انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ میں نے اطراف میں ایک نظر ڈالی۔ کچے راستے کے کنارے پر پیلو کا ایک تنہا درخت تھا۔ میں لپک کر اس درخت کے پاس پہنچا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں درخت پر چڑھ گیا۔ اب جو میں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو تاروں کی چھاؤں میں سینکڑوں جنگلی کتے میرے چاروں طرف پھیلے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ فائر کرنا قطعی بیسود تھا، کیونکہ کتنے ہی فائر کرتا، یہ تو سینکڑوں تھے۔ پھر فائر کی آواز سے آدم خور کے فرار ہو جانے کا بھی خطرہ تھا، جس کے لیے یہ سارا کھڑاگ کیا تھا۔ نیچے اترنا بھی موت کو دعوت دینا تھا۔ کتے اب درخت کے تنے کے چاروں طرف جمع ہو چکے تھے اور اپنے اگلے پنجوں کی مدد سے درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں ان کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ مجبوراً درخت کی 2 شاخوں کے درمیان بیٹھ کر ایک سگریٹ سلگایا اور حالات پر غور کرنے لگا۔ رات کوئی 10 بجے کا عمل ہوگا کہ میں نے دور جنگل میں شیر کی دھاڑ سنی اور غیر ارادی طور پر رائفل پر میری گرفت سخت ہو گئی۔ میں نے رائفل کا چیمبر چیک کیا اور پھر اسے گود میں رکھ کر اندھیرے میں گھورنے لگا۔ یکا یک بادلوں کی اوٹ سے پورا چاند نکل آیا اور جنگل روشن ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ صبح سے پہلے ان موذی کتوں کا ٹلنا محال ہے، اور یہ کہ شیر ان کی موجودگی میں ادھر کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ 2 بجے کے قریب جنگل اچانک شیر کی دھاڑوں اور ریچھ کی ہولناک چیخوں سے گونجنے لگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جنگلی مور بھی چیخنے لگے۔ یہ چیخ و پکار کوئی 1 گھنٹے جاری رہی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اب صبح ہو رہی تھی۔ مرغان سحر کی چہچہاہٹ سے سویا ہوا جنگل بیدار ہو رہا تھا۔ اچانک میں نے دور سے لوگوں کے باتیں کرنے کا ہلکا شور سنا۔ میں نے ایک انگڑائی لی۔ درخت پر رات بھر بیٹھے بیٹھے کمر تختہ ہو گئی تھی۔ میں درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ دیہاتیوں کی ایک ٹولی گاؤں سے اسی راستے پر آ رہی تھی جس پر میں بیٹھا تھا۔ آوازیں جیسے جیسے قریب آتی گئیں، کتے ادھر ادھر روپوش ہونے لگے۔ جب دیہاتی اس درخت کے پاس پہنچے جس پر میں نے شب بسری کی تھی تو ایک بھی کتا نظر نہ آتا تھا۔ میں نے انہیں تمام رودات سنائی اور پھر ان کے ساتھ میں ہرنام کی خیریت معلوم کرنے بڑھ گیا۔ ہرنام میوے کے درخت پر اب بھی بیٹھا تھا۔ ویشی لڑکی خاموش پڑی تھی، شاید رات بھر چیخ چیخ کر نڈھال ہو چکی تھی۔ کھائی کے اوپر پڑا ہوا گھاس پھوس جل کر کھائی میں گر چکا تھا۔ کھائی کے کنارے آگ اور دھوئیں سے سیاہ ہو رہے تھے۔ کھائی سے باہر جگہ جگہ خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے۔ ہم لوگوں کو دیکھا تو ہرنام آدم خور کی ماں کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے درخت سے نیچے اتر آیا۔ میری رودات سننے کے بعد اس نے بتایا، تمہارے جانے کے کوئی 1 گھنٹے بعد شمال کی طرف سے ریچھ کی عجیب و غریب چیخ سنائی دی۔ ریچھ کی چیخ سن کر اس جنگلی لڑکی کا جوش اور بڑھ گیا اور اس نے بھی اپنے منہ سے بالکل ویسی ہی آواز نکالی، اور پھر تھوڑی دیر بعد سیاہ رنگ کا ایک بڑا ریچھ کھائی کے اس پار نمودار ہوا۔ وہ تیزی سے لڑکی کی طرف بڑھا، لیکن کھائی کے کنارے پر جب اس کا اگلا پیر پڑا تو ٹہنیاں چر مر کر نیچے گر گئیں اور اس نے اپنا پیر پیچھے کر لیا۔ چیختے ہوئے اس نے کھائی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی اثناء میں سامنے سے ایک شیر نمودار ہوا، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جب حملے میں پہل ریچھ نے کی۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں درندوں کی جنگ 1 گھنٹے تک جاری رہی اور آخر کار شیر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔
دونوں بہت لہو لہان ہو چکے تھے۔ شیر کے جانے کے بعد ریچھ پھر کھائی کے کنارے بیٹھ کر اپنے زخم چاٹنے لگا۔ حالانکہ دونوں درندے میرے سامنے تھے، لیکن نشانہ خطا ہونے کا اندیشہ تھا کیونکہ دونوں آپس میں گتھے ہوئے تھے۔ ریچھ کو میں مارنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ یہ لڑکی بیچاری یتیم ہو جاتی۔ ادھر تمہارے لیے بھی میں بے حد فکر مند تھا۔ ریچھ ٹلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ یکا یک مجھے ایک ترکیب سوجھی اور میں نے سگریٹ کا جلتا ہوا ٹکڑا کھائی پر بچھی ہوئی گھاس پر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد سوکھی گھاس میں آگ بھڑک اٹھی اور ریچھ چیختا ہوا جنگل میں روپوش ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم خور کے ستارے عروج پر ہیں۔ یہ ترکیب بھی کارگر نہ ہو سکی۔ چلو اس لڑکی کو تو جنگل کے حوالے کرو، پھر کچھ سوچیں گے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے دیہاتیوں کی مدد سے لڑکی کو زنجیر سے آزاد کر دیا۔ وہ چیختی ہوئی گھنے جنگل میں روپوش ہو گئی۔ اس کی چیخیں کافی دیر تک سنائی دیتی رہیں اور ہمارا قافلہ بوجھل قدموں سے گاؤں واپس آ گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، تھکان سے جسم چور چور تھا، لہٰذا لیٹتی نیند نے آ دبوچا اور پھر گھوڑے بیچ کر ایسا سویا کہ شام کی خبر لایا۔ کمرے کے دروازے کے پیٹے جانے سے آنکھ کھل گئی۔ دروازہ کھولا تو ہرنام سنگھ کھڑا تھا۔ یار غفور، ایک بری خبر ہے۔ خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ ابھی پیلو بند سے آنے والے میرے ایک ہاری نے بتایا ہے کہ جنگلی لڑکی آدم خور کا شکار ہو گئی۔ وہ جمنا گھاٹ سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا کہ ایک طرف کی جھاڑیوں سے وہ چیختی ہوئی نکلی۔ وہ خود بھی خوفزدہ ہو کر واپس گھاٹ کی طرف بھاگا، لیکن لڑکی کی ایک طویل اور دلدوز چیخ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ آدم خور بلا اس ابھاگن کو منہ میں دبا کر گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ یار بیچاری بچ نہ سکی۔ میں تو خود کو دوش دوں گا کہ نہ میں اسے ریچھ سے جدا کرتا اور نہ وہ یوں ماری جاتی۔ خیر یہ وقت سوچنے کا نہیں، جلدی سے تیاری کرو، ہم ابھی اور اسی وقت آدم خور کی تلاش میں چلیں گے۔ اس ہاری کو ساتھ لے لو تاکہ وہ نشاندہی کر سکے اس جگہ کی۔ ہرنام سے کہتے ہوئے میں نے اپنا شکاری سامان درست کرنا شروع کر دیا۔ ہاری کی نشاندہی پر جب ہم پیلو کے جنگل میں پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک گھنی جھاڑی کے پاس خون کا سیاہ دھبا بڑی جگہ میں پھیلا ہوا تھا۔ ہاری کے بیان کے مطابق آدم خور نے اس لڑکی کو اسی جگہ دبوچا تھا، لیکن آس پاس اس کی لاش کا پتہ نہ تھا۔ ہم خون کے نشانات کے سہارے آہستہ آہستہ ایک سمت کو بڑھنے لگے۔ ہرنام کو میں نے اپنے پیچھے الٹا چلنے کی ہدایت کی تاکہ آدم خور پر مکمل نظر رکھی جا سکے۔ ہاری ہم دونوں کے درمیان تھا۔ کوئی ایک فرلانگ کے بعد خون کے دھبے بلند اور قدرے کم گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گئے تھے۔ یہ جھاڑی مٹی کے ایک بلند عمودی تودے کے دامن میں واقع تھی۔ ہم لوگ جھاڑی سے پیچھے ہٹ آئے۔ میں نے رائفل کندھے سے لگائے ہوئے ہرنام سنگھ سے کہا کہ وہ جھاڑی میں ڈھیلے پھینکے۔ جب ڈھیلوں کا جھاڑی پر کوئی رد عمل نہ ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہاں آدم خور موجود نہیں ہے۔ میں آگے بڑھا اور جھاڑی میں جھانکا۔ اندر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں اور ویشی لڑکی کی کھائی ہوئی لاش پڑی تھی۔ آدم خور واپس ضرور آئے گا۔ میں گارے پر بیٹھنے کے لیے ادھر ادھر نظر ڈال کر جگہ تلاش کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے جھاڑی کے عین سامنے کوئی 50 گز کے فاصلے پر پیلو کا ایک گھنا درخت تھا۔ جھاڑی کے عقب میں بلند عمودی تودا ہے۔ ظاہر ہے کہ جھاڑی میں عقب سے نہیں آئے گا، وہ یا تو جھاڑی کے پہلو سے داخل ہوگا یا پھر سامنے سے، اور اگر ہم اس درخت پر بیٹھیں تو آدم خور یقیناً ہماری نظر سے نہیں بچ سکتا۔ ہرنام نے اس بات میں سر ہلایا۔ آخر ہم تینوں پیلو کے درخت کی طرف بڑھ گئے۔ درخت پر بیٹھنے سے پہلے ہم نے لڑکی کی لاش کو جھاڑی سے نکال کر باہر جھاڑی کے کنارے ڈال دیا تھا۔ رات چاندنی تھی۔ 14ویں کے پورے چاند کی کشتی آسمان کے بے کراں سمندر میں ہلکورے لیتی تیر رہی تھی۔ جنگل روشنی میں نہایا ہوا تھا، خنکی بڑھ گئی تھی اور ہوا کا رخ شمالاً جنوباً تھا۔
چاندنی رات میں جنگل کے حسن کے تصور سے وہی لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں جنہیں کبھی یہ موقع مل چکا ہو۔ خاموش اور سوئی ہوئی رات میں جنگلی جانوروں کی پراسرار نقل و حرکت جاری تھی۔ ہم لوگوں کو درخت پر بیٹھے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن آدم خور کا اب تک کوئی پتہ نہ تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 1 بجا تھا۔ پیلو کے درخت پر سب سے نیچے 1-2 شاخے پر میں، مجھ سے اوپر ہرنام اور سب سے اوپر دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اشارے سے دونوں کو خبردار کیا کہ وہ نیند پر غلبہ پانے کی کوشش کریں، مبادا نیند کا جھونکا انہیں نیچے گرا دے اور وہ آدم خور کا لقمہ بن جائے۔ میری نظریں مسلسل وحشی لڑکی کی کھائی ہوئی لاش پر جمی ہوئی تھیں۔ دفتن شمال کی سمت دور کہیں مور چیخنے لگے۔ چند لمحوں کے بعد ہی شیر کی دل دہلا دینے والی دھاڑ سنائی دی اور پھر ایک پراسرار سناٹا طاری ہو گیا۔ شیر کی دھاڑ سنتی ہی میرے تمام حواس بیدار ہو گئے۔ میں نے ہیریسن کا چیمبر چیک کیا اور درخت پر اوپر نگاہ ڈالی۔ ہرنام بھی چوکنا ہو گیا تھا، البتہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جنگل بظاہر خاموش تھا، لیکن یہ خاموشی کسی ہنگامے کا پیش خیمہ تھی۔ جھاڑیوں میں جانور ادھر ادھر اپنی پناہ گاہیں تلاش کر رہے تھے۔ شکاری حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ شیر کے حلق سے نکلنے والی بھاری دھاڑ اس امر کا اعلان ہوتی ہے کہ اب میں شکار کی تلاش میں روانہ ہو رہا ہوں۔ جسے بھاگنا ہے بھاگ جائے۔ درندے تو اور بھی ہیں، لیکن قدرت نے صرف شیر کو یہ صفت عطا کی ہے کہ وہ اپنے شکار کو خبردار کر کے حملہ آور ہوتا ہے، جبکہ دوسرے درندے شکار کو دھوکہ دے کر وار کرتے ہیں۔ جنگل کے بادشاہ میں کوئی صفت تو منفرد ہونی چاہیے۔ شیر کی پہلی دھاڑ کے بعد دوسرا کوئی اعلان نہ ہوا، لیکن میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ آدم خور دبے پاؤں اسی سمت بڑھ رہا ہے، یا ہمارے قریب ہی جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہماری نقل و حرکت کا جائزہ لے رہا ہے۔ تقریباً 35 منٹ اسی صبر آزما کیفیت میں گزر گئے۔ دفتن شمال کی سمت سے ایک چھوٹی نسل کا ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا ہمارے درخت کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا اور بار بار شمال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند ساتھ بعد ہی اس نے کوں کی آواز نکالی اور کلانچے بھرتا ہوا جنوب کی طرف جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس غریب کے تعاقب میں آدم خور ہے۔ غیر ارادی طور پر میری انگلی ٹریگر پر جم گئی۔ 15 منٹ اور گزر گئے، لیکن آدم خور نہ آیا۔ شیر اور خاص طور پر آدم خور کے انتظار میں شکاری کو جس ہیجانی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا اندازہ ایک شکاری ہی کر سکتا ہے، کیونکہ شیر مردم خوری کے بعد بہت زیادہ چالاک اور عیار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی پہلو پر بیٹھے بیٹھے میرے اعصاب مفلوج ہو گئے تھے اور ذہن سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ میرے تجربے کے مطابق یہ بات قطعی طور پر غیر معمولی تھی کہ آدم خور گارے سے اتنی دیر دور رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے گارے تک پہنچنے سے پہلے ہی دوسرا شکار مل گیا تھا، اور یا پھر اسے گارے کے اطراف میں کسی انسان کے وجود کا شبہ ہو گیا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے لڑکی کی کھائی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، لیکن وہاں آدم خور کے بجائے 2 بھیڑیے ضیافت اڑا رہے تھے۔ پھر آدم خور کہاں گیا؟ اس خیال کے ساتھ ہی شیر کے جسم کی مخصوص بو نے مجھے بوکھلا دیا۔ میں نے نیچے دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آدم خور ہم لوگوں کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ آدم خور نے شست لگانے کے لیے جسم کو سکوڑتے ہوئے ہلکی سی ہرراہٹ کی، اور اسی لمحے میری ہیریسن سے ایک شعلہ لپکا اور آدم خور ڈھیر ہو گیا۔ جنگل فائر کی آواز سے گونج اٹھا اور جھاڑیوں اور درختوں پر سوئے ہوئے پرندے پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ گئے۔ پہلی گولی نے ہی آدم خور کا کام تمام کر دیا۔ اصول کے مطابق میں نے دوسرے فائر کے لیے رائفل کندھے سے لگائی تو ہرنام نے میری رائفل پکڑتے ہوئے کہا، یار وہ تو ختم ہو چکا ہے، دوسری گولی نہ چلاؤ، کھال برباد ہو جائے گی۔
لیکن ہر نام یہ اصول کے خلاف ہے۔ مردہ شیر پر بھی دوسرا فائر بے حد ضروری ہے۔ نہیں یار، وہ مر چکا ہے، کیوں ایک گولی خراب کرتے ہو؟ میں منع کرتا رہا لیکن ہر نام درخت سے نیچے کود پڑا۔ مجبوراً مجھے بھی اس کی تقلید کرنی پڑی۔ ہر نام نے مجھ سے فیتہ لیا اور آدم خور کی پیمائش کے لیے آگے بڑھ گیا۔ میں درخت کے تنے کے قریب دیہاتی کے اترنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ خوف و دہشت نے اس کے اعصاب کو ضرور متاثر کیا ہوگا، کہیں وہ درخت سے گر نہ جائے۔ یکا یک غاؤں کی آواز آئی۔ اب جو میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہر نام کو شیر نے دبوچ رکھا تھا۔ بچاؤ کی ایک گھٹی گھٹی سی آواز بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے آدم خور نے اس کی گردن روئی کی طرح ادھیڑ کر رکھ دی۔ دوسرا پنجہ ہر نام کے پیٹ پر پڑا۔ میری رائفل سے دوسرا شعلہ نکلا اور آدم خور پیچھے الٹ گیا۔ 2-4 بار تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ گولی اس کی پیشانی پر لگی تھی اور بھیجا چیرتے ہوئے نکل گئی تھی۔ پہلی گولی آدم خور کی گردن پر لگی تھی۔ وہ صدمے سے وقتی طور پر بے ہوش ہو گیا تھا، جسے ہر نام نے اس کی موت خیال کیا۔ ہر نام جب اس کے قریب پہنچا تو اسے ہوش آ گیا اور وہ ہر نام پر آ رہا۔ میرے سامنے بڑا بھیانک اور دردناک منظر تھا۔ ایک طرف میرے دوست ہر نام کی مسخ شدہ لاش پڑی تھی، اس کے اطراف میں آنتیں رسیوں کی طرح بکھری پڑی تھیں، اور غریب دیہاتی مجھ سے چمٹا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس طرح پیلو بند کا آدم خور تو کیفر کردار تک پہنچ گیا، لیکن اس کے لیے مجھے بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ ہر نام جیسے عزیز دوست کی زندگی کی قیمت۔ کاش ہر نام میری بات مان لیتا، کاش۔ یہ روایت ہے عبدالغفور فیروز آبادی کی، تحریر پروفیسر سعید احمد صدیقی، اور اس کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، دسمبر سن 1974۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔